اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ آج 16 ربیع الآخر 1447 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 2025 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ میں نے کلام مجید برہان رشید میں سے پہلے سپارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 کو تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آئیے اس کا آسان سا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا۔ تو وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ اے یہودیو، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 اس کا میں نے مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آئیے سنیے، ہدایت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب نعمتیں اسی کے ذریعے نعمت بنتی ہیں۔ اگر ہدایت نہ ہو تو جو نعمت ہوتی ہے وہ بھی زحمت بن جاتی ہے۔ آپ غور فرمائیں گے تو کلام مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت ملے گی تو بندہ جنت کا حقدار بنے گا، اگر ہدایت نہ ملے تو پھر کام خراب۔ فرعون اس کو تخت بھی ملا، تاج بھی ملا، لیکن ہدایت نہیں ملی تو وہ برباد ہو گیا۔ اسی انداز میں نمرود مردود، حکومت ملی لیکن ہدایت نہ ملی، ہلاک ہو گیا۔ اسی انداز میں قارون، اس کے خزانے کا قرآن میں ذکر ہے، اتنے خزانوں کا مالک تھا، دولت تو ملی لیکن ہدایت نہیں ملی تو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اسی انداز میں غور کریں کہ جناب والا ابو جہل، نام تو اس کا ابو الحکم تھا، ابو الحکم کہا جاتا تھا، لیکن جب ہدایت نہ ملی تو ابو جہل بن گیا۔ سرداری تو ملی لیکن ہدایت نہ ملی، ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ تو ہدایت کا مل جانا بہت بڑی نعمت اللہ کی، اور ہدایت کا نہ ملنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ 2 مثالیں دوں گا۔ حبشہ کے رہنے والے ہیں، ذات کے غلام ہیں، رنگ کے کالے ہیں، طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار ہیں، نام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہدایت ملی، قیامت تک آنے والے عام امتیوں کے سردار بن گئے۔ نام ویسے کرن ہی ہے، کرن یمن کے رہنے والے ہیں اور صحابی بھی نہیں ہیں، خیر التابعین نے، حضور کو دیکھا نہیں، بظاہر حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، زمانہ رسالت پایا
لیکن بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے گئے بھی لیکن ملاقات نہ ہو سکی. حضور پر ایمان لائے، ہدایت ملی، اور ہدایت ملنے کا انعام کیا ملا؟ کریم آقا نے اپنے صحابہ کو بھیجا، مولا علی جیسے بندے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم جیسے عظیم صحابی کو، دونوں کو اپنا جبہ دے کر کے بھیجا، جائیے ویسے قرنی سے جا کر کے ملاقات کیجئے اور میری امت کے لیے دعا کروائیے. اب آپ کو میں نے 4 بندے وہ گنوائے جن کو ہدایت نہیں ملی، سارا کچھ ملا، ہدایت نہیں ملی، اور 2 بندے میں نے یہ گنوائے جن کو ہدایت اللہ نے عطا کی لیکن قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ خیر ادب کے ساتھ محراب و منبر میں بھی کیا جاتا رہے گا، اور جب تک دنیا رہے گی ان کا نام لیا جاتا رہے گا. مطلب ہدایت کا مل جانا بہت بڑی بات ہے. اگر بندے کو ہدایت مل جائے تو اس کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. مطلب اس کو بھلائی پہنچے تب بھی ثواب ملتا ہے، اس کو برائی پہنچے تب بھی ثواب ملتا ہے. کیوں؟ جب اس کو نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے، ثواب کماتا ہے. جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ صبر کرتا ہے، اس کو پھر اجر ملتا ہے. تو مومن کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہے، اس کانٹے کے چبھنے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو دن رات غربت کا رونا روتے رہنا، دن رات اپنی ناچاکی کا رونا روتے رہنا، دن رات میں مر گیا، میں لٹ گیا، میرا معاملہ عجیب ہے، میں یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، بھوکا مر رہا ہوں، بل کے پیسے نہیں ہیں، گیس کا بل بھرنا ہے پیسے کوئی نہیں ہے، واسا والوں نے بل بھی بھیج دیا پیسے کوئی نہیں ہے، میٹر کٹنے والا ہے، معاملہ عجیب ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو. حالانکہ گھر میں بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قابل استعمال بھی نہیں ہوتی، گھر میں رکھی ہوتی ہیں، بیچ دیجئے، فروخت کیجئے، اپنا گزر اوقات چلائیے، نظام چلائیے. اتنا قیمتی موبائل ہے بیچ دیجئے، سستا لے لیجئے، اپنا نظام زندگی چلائیے. لیکن کیا کریں، سوال پر سوال کرنا ہے، بھیک مانگنے کی عادت ہے، لوگوں سے سوال کرنے کی عادت ہے. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیاستہ کی معتبر احادیث میں یہ حدیث بھی ہے. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، صحابی تھا، آ کر کے کہا حضور میری مدد کیجئے. میرے کریم آقا نے اس کی اندر کی ساری کیفیت کو بھانپ لیا. میرے حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے علیہ السلام؟ اس نے کہا آقا ایک چٹائی ہے، ایک چٹائی ہے جس کو آدھی ہم بچھاتے ہیں آدھی اوپر لیتے ہیں، اور ایک پیالہ جس سے ہم پانی پیتے ہیں. اب پورے گھر میں کیا تھا؟ یہ 2 چیزیں. پورے گھر میں کیا تھا جی؟ 2 چیزیں. یہ ایک چٹائی آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں آدھی اوپر لے لیتے ہیں، اور ایک پیالہ جس سے پانی پیتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا علیہ السلام، فرمایا دونوں چیزیں لے کر کے آؤ. دونوں چیزیں لے کر کے وہ صحابی حاضر ہوئے. جیسے ہی حاضر ہوئے میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 چیزوں کا کوئی خریدار ہے؟ ایک صحابی اٹھے، حضور میں 1 درہم میں خریدوں گا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس سے زیادہ رقم دینے والا ہے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا حضور 2 درہم میں خریدوں گا. فرمایا لاؤ. 2 درہم لیے، دونوں چیزیں اس صحابی کو بیچ دیں. اب وہ جو سوال کرنے آیا تھا کہ میری مدد کرو، وہ صحابی بڑے مجسمہ حیرت بن کر کے دیکھنے لگے. میرے کریم آقا نے فرمایا یہ 2 درہم پکڑو، 1 درہم کا راشن خریدو، اس کو گھر میں ڈالو، دوسرے درہم کی کلہاڑی خریدو اور میرے پاس لے کر کے آؤ. اب وہ گئے مارکیٹ میں، کلہاڑی خریدی 1 درہم کی، 1 درہم کا راشن خرید کر کے گھر دیا، حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کی کلہاڑی میں دستہ اپنے دستے مبارک سے ڈالا. کیا بات ہے! اپنے دستے مبارک سے دستہ ڈالا اور ڈال کر کے کہا یہ لو، چلو جنگل میں جاؤ، جا کر کے لکڑیاں کاٹو، اور 15 دنوں تک مجھے نظر نہیں آنا. کتنے دنوں تک جی؟ 15 دنوں تک مجھے نظر نہیں آنا. جاؤ جا کر کے لکڑیاں کاٹو اور 15 دن کے بعد مجھے نظر آنا.
راوی کہتے ہیں 15 دن گزر گئے، وہ صحابی آئے تو نہ، 15 دنوں کے بعد جب آئے تو ان کے ہاتھ میں 10 درہم تھے. کہنے لگے حضور میں نے کمایا بھی ہے، گھر والوں کو بھی دیا، یہ 10 درہم پھر بچ گئے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، میرے آقا بڑے خوش ہوئے. تو سوال کرنے کا دروازہ اپنی ذات پر نہیں کھولنا چاہیے. سوال بزرگوں نے لکھا ہے خارش کی مانند ہے. روایت میں آتا ہے جتنی کھجلی کرو گے یہ اور بڑھے گا. چسکا آتا ہے نا، خارش ہوتی ہے بندے کو، کھجلی کرتا ہے تو وہ اور کھجاتا اور کھجاتا، بعد مرتبہ زخم بندہ کر لیتا، زخمی ہو جاتا ہے، لیکن کھجانے سے باز نہیں آتا. تو یہ سوال کرنا ہے کھجلی کی مانند ہے، خارش کی مانند ہے. تو سوال بات بات پر سوال، مر گیا، لٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پورا نہیں ہوتا. بچے جوان ہیں، نافرمان ہو گئے، پورا نہیں ہوتا. گھر میں 20 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعمال میں بھی نہیں ہوتی. بیچو اس کو، بیچو، حالات اچھی ہو جائیں گے پھر لے لو گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر لے لیجئے گا. ابھی کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے پنجابی میں ایک وہ ابا جی اور اماں جی ایک جملہ بولا کرتے تھے، او گہنے دا کی کرنا جیڑا کنا نو کھاوے. بھی اس زیورات کا پہننا کیا ہے جو کان کو خراب کر دے؟ وہ جو کان کو ہی کھا جائے اس کا کیا پہننا ہے؟ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا ہدایت، اور ہدایت سے جو محرومی ہوتی ہے یہ بہت بڑی محرومی ہے. میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 کو پڑھا ہے. اب آئیے ذرا اس کا لفظی کچھ خلاصتاً ترجمہ سنتے ہیں. قرآن نے کہا اذا قیل لہم، اور جب ان سے کہا جائے. کن سے کہا جائے؟ اللہ کے حبیب سے کہا. یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں، مدینہ منورہ میں بستے ہیں، یہودی ہیں، ان سے کہو. کیا کہو ان سے؟ سنیے قرآن کے لفظ، آمنوا بما انزل اللہ. ان سے کہو ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے. اب بات تو سچی ہے، بات تو ہدایت کی ہے کہ ان یہودیوں کو دعوت اسلام ہے اور تم رہتے بھی مدینے میں ہو، بنی اسرائیل والے بھی کہلاتے ہو، اولاد یعقوب علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اور اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ حبیب ان سے کہو جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ. اب انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ ان کا تعصب تھا. کیسا تعصب تھا؟ انہوں نے جو جواب دیا، دیکھو انہوں نے جواب کیا دیا. یہ قرآن ہے، میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے. انہوں نے کہا قالو، بولے، قالو نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ. کہا کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تورات میں جو لکھا ہم اس کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا کہنا یہ تعصب کی بنا پر تھا، بہت بڑی محرومی تھی ان کی. اور بنی اسرائیل والے ہدایت سے محروم کیوں رہے؟ انہوں نے اپنے دلوں میں تعصب پال رکھا تھا. تعصب کس بات کا تھا؟ کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی ہوتا تو ہم مان لیتے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے. شاید میں نے اپنے خطبات میں یہ بات کہی ہے کہ حضور سے قبل 4000 پیغمبر بنی اسرائیل سے یک کے بعد دیگر آئے. ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل سے نبی آتے رہے، لیکن ہمارے آقا آخری نبی بن کر کے آئے تو بنی اسماعیل میں سے آئے، اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے آئے. تو یہ نسلی تعصب تھا، جنہوں نے انکار کیا نسلی تعصب کی وجہ سے کہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، تو انہوں نے انکار کیا. پھر انہوں نے کیا کہا؟ کہا ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا تورات میں. آگے قرآن کریم نے جو ان کا جواب دیا نا، وہ جواب بڑا کمال ہے، لاجواب کر دیا ان کو جواب دے کر کے. کہا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ. حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، وہ قرآن بھی حق ہے. ان کے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہے. تو گویا اگر تم تورات کو مانتے ہو، یہودی ہو، تورات کو مانتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر قرآن بھی تو تورات کی تصدیق کرتا ہے.
تم قرآن کو مان لو، لیکن نسلی تعصب، یہاں برادریوں کے تعصب، یہاں رنگوں کے تعصب، یہاں مال و دولت کے ساتھ تعصب، یہ کم مال والا میں زیادہ مال والا، یہ رنگ کا کالا میں گورا، اس کا لباس اچھا، میرا لباس اچھا، اس کا لباس اچھا نہیں، اس کی برادری یہ، میری برادری یہ. تو یہ نسلی قبائل زبان کے جو تعصب ہوتے ہیں یہ یہودیوں کی پیداوار ہے. یہ شروع میں ان کے قلوب میں تعصب تھا. آگے قرآن کریم نے یہ بھی معاملہ صاف کیا ان کا، کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اگر یہ بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، تو پھر سنو قرآن کی بولی، سنو قرآن کس طرح اہل کتاب کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، قیامت تک آنے والے غیر مسلموں کو کس طرح ہدایت کی دعوت دے رہا ہے. سنیے قرآن نے کیا کہا. قل، کہا حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 ہے. کہا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. کہا اے محبوب تم ان سے فرما دو کہ اے یہودیوں اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ اگر تم کہتے ہو ہم پہلے نبیوں کو مانتے ہیں تو پھر ان کو تم نے شہید کیوں کیا؟ یحییٰ علیہ السلام کو تم نے شہید کیا، زکریا علیہ السلام کے سر پر تم نے آرا چلایا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تم نے تہمت بھی لگائی، اور تم نے ان کے قتل کے در پر بھی ہوئے، اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا. تو یہ قرآن کریم کے لفظ بتاتے ہیں کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا. تفسیر بتاتی ہے ایک دن کے اندر، ایک وقت میں 43 نبیوں کو شہید کرنے والی یہ قوم ہے یہودیوں کی. آپ کہیں گے ایک وقت میں ایک نبی ہوتا ہے؟ نہ جناب، یہ ہمارے آقا کی امت میں ایک نبی ہے، ایک نبی ہے. عالمگیر نبوت صرف میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پوری کائنات میں ایک ہی نبی ہے بس. اور پہلے مختلف قبائل میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف علاقوں میں مختلف نبی ہوتے تھے. ایک وقت میں ایک سے کئی زیادہ نبی بھی ہوتے تھے. لیکن ان بنی اسرائیل والوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب نے جو کہا کہ انہوں نے شہید کیا نبیوں کو، تو یہ ان کا نسلی تعصب جو تھا اس کا بھی کلا کما ہو جانا چاہیے تھا قرآن سن کے. لیکن کیا کریں، یہ تعصب جو ہوتا ہے یہ بڑا کام خراب کرتا ہے. پھر نسل در نسل یہ تعصب چلتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور کی ذات پر انہوں نے ایمان نہ لے کر کے آئے، محروم رہے. ان یہودیوں کی داستان اتنی عجیب ہے، اتنی عجیب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع سے لے کر ہی آج تک مسلمانوں کے خلاف رہے. اور پوری دنیا میں اگر نظر دوڑائی جائے تو ان کے مظالم، ان کے ظلم و ستم کی جو آندھیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے ان آندھیوں کی لپیٹ میں آتے ہیں. انسانیت نام کی ان میں چیز نہیں پائی جاتی شروع سے لے کر آج تک. اور سورۃ المائدہ پڑھتے ہیں تو قرآن نے کہا یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. اب اللہ کے قرآن کی مانیں یا کسی اسکالر کی مانیں، اللہ کے قرآن کی مانیں یا موجودہ دور میں کسی بڑے بندے کی مانیں، نہ، اللہ کے قرآن کی ماننی پڑے گی، حضور کی ماننی پڑے گی، پیارے محبوب علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنا پڑے گا. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے جو در سے پھرتا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہاں جان جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں ودو گرد غار پھرتے ہیں. یہ بریلی کے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا. تو بہرحال سنیے، پہلی بات جو ان کو حق کی پیروی کرنے سے روکنے لگی ہے وہ ہے ان کا نسلی تعصب. نسلی تعصب کی وجہ سے انہوں نے حضور کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا. حالانکہ بتانے والا کوئی بھی ہو، اگر چھوٹا بچہ ہو کر کے باپ کو بتاتا ہے، باپ کے کہے کے مطابق کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد باپ جھوٹ بولتا ہے. تو اگر چھوٹا بچہ ہو کر کے، کیونکہ وہ سچے دل کا ہوتا ہے، وہ کہتا ابا جی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اب خود جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ باپ کہے کہ میرے جھوٹ بولنے میں حکمت ہے، تو باپ کو غلط بات کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اگر وہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے،
تو وہ من کا سچا ہے، ٹھیک مان لیجئے بیٹا واقعی میں نے جھوٹ بولا ہے، مجھے بھی نہیں بولنا چاہیے، آپ کو بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اگر بتانے والا کوئی چھوٹی عمر کا ہے اور جس کو بتایا جا رہا وہ بڑی عمر کا ہے، تو بڑی عمر والا کہتا ویکھی نا چھوٹا ہو کے مینو سمجھاؤں میرے وال چٹے ہو گئے تو کل دا بچہ مینو سمجھانا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اگر بات سچی ہے، بتانے والا چھوٹا بھی ہے، میلے کچیلے کپڑے بھی اس نے پہنے ہیں، آپ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں، تو اس کی بات مان لیجیے اگر سچی ہے تو، مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس کی بات مان لیجیے۔ بتانے والا کوئی عام انسان ہے اور جس کو بتایا جا رہا وہ بہت پاورفل بندہ ہے، تو بات سچی ہے تو مان لینی چاہیے، مان لینی چاہیے۔ اچھی بات ہو تو لے لینی چاہیے، اچھی بات ہو تو لے لینی چاہیے۔ اب سنیے، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، ایک کتاب باندھی، کتاب میں کتاب ہوتی ہے، پھر باب ہوتا ہے، چیپٹر ہوتا ہے، کتاب الزہد والرقاق، اور وہاں ایک باب باندھا، باب کا نام ہے وکالت۔ وہاں جو آج کل نمبرنگ چلتی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، بخاری کی حدیث نمبر ہے 2311۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، کہتے ہیں حضور پر نور سید عالم علیہ السلام نے میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے رمضان شریف میں جو زکوٰۃ، عطیات، خیرات، فطرہ وغیرہ جمع ہوا تھا، وہ غلے کے ڈھیر پر میری ڈیوٹی لگائی، کہا حفاظت کرنا ہے، چوروں سے بچانا ہے، حفاظت کرنی ہے۔ تو رات کو میں حفاظت کر رہا تھا، پہرا دے رہا تھا، ایک شخص آیا اور وہ غلہ چوری کرنے لگا۔ جب وہ غلہ چوری کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اس کو کہا صبح ہوتے ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں تجھے پیش کروں گا۔ چوری کرتا ہے مال، راحت کے عالم میں، وہ بھی غلہ چوری کرتا ہے، اللہ اکبر، یعنی مختلف اناج اور مختلف اقسام کی چیزیں چوری کرتا ہے، تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ اب یہ چور جو ہوتے ہیں، اللہ ہی معافی کرے، یہ مسجد کی چیزیں بھی نہیں چھوڑتے، یہ مسجد کے باہر لگے ہوئے یہ جو ہوتے ہیں اے سیوں کے، اس کو بھی چرا کر کے لے جاتے ہیں، مسجد کے مائک چرا کر کے لے جاتے ہیں، مسجد کے غلے توڑ کر کے لے جاتے ہیں، ایون کے لیٹرین کی ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے ہیں۔ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو، تباہ کرے ایسے لوگوں کو۔ تو وہ غلہ چوری کرنے کے لیے جب آیا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، صبح سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا، کہنے لگا انی محتاج، میں محتاج ہوں، وعلی عیال، میں عیال دار ہوں، ولی حاجت شدید، کہا مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں، میں بڑا محتاج ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، غلے کی مجھے شدید حاجت ہے، مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں۔ صحابی تھے نا، رحم دل تھے۔ اب تھوڑا سا اونچی بول سکیں گے ذرا؟ صحابی تھے، رحم دل تھے۔ آج یہاں ایک جملہ بولا جاتا، فقط صحابی ہے فلاں، فقط صحابی ہے، اور تیرا بوتھا دیکھا تیرا کیا ہے، شکل دیکھی تیری کیا، فقط صحابی کا مطلب کیا، وہ تیرے دل میں کیا چھپا ہوا ہے؟ صحابی ہونا کوئی عام رتبہ ہے؟ صحابی ہونا اتنا بڑا رتبہ ہے جناب، اگر غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، ایک صحابی ایک مد جو خیرات کر دے، تو حدیث میں آتا ہے صحابی کا جو خیرات کرنا زیادہ ہے۔ صحابی ہونا کوئی عام رتبہ ہے؟ کروڑوں ولی مل کر کے صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، کروڑوں غوث کتب ابدال مل کر کے صحابی کی اڑنے والی گرد تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ صحابی ہے، اللہ کے محبوب کو دیکھا ہے اور ایمان لایا اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، رحم آیا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو ابو ہریرہ نے ابھی بتایا نہیں، یہ جملہ میں نے آہستہ پڑھنا ہے اور آپ کی آواز اونچی سننے کی کوشش کرنی ہے، حضور کو ابھی بتایا نہیں۔ حضور مسکرائے، مسکرا کے کہا ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ کیا بات ہے، ابھی ابو ہریرہ نے ہسٹری بتائی کوئی نہیں۔ امام بخاری نے لکھا، حدیث نمبر 2311 نمبر حدیث ہے، وکالت والا باب ہے، کتاب ہے، کتاب الزہد والرقاق ہے۔ اللہ اکبر۔
ابھی ابو ہریرہ نے بتایا نہیں، حضور نے پہلے بتا دیا، رات کے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، اس نے اپنے محتاج ہونے کی، اس نے اپنے عیالدار ہونے کی، اس نے شدید حاجت کی شکایت کی تو مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے جو اگلے جملے ارشاد فرمائے، اما انہ قد کذبک وسیعود، ابو ہریرہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ ایک تو خبر تھی ماضی کی، گزرے ہوئے دن کی، اب خبر ہے آنے والے دن کی۔ کیا بات ہے، حضور آنے والے دن کے بارے میں بھی خبر دے رہے ہیں، گزرے ہوئے دن کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ تو پتا چلا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ ما کان وما یکون کے علوم اللہ کریم نے حضور کو عطا فرما دیے۔ کسی کہنے والے نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ کہ حضور جانتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن حضور کی زبان پر یقین کیا۔ کہا ابو ہریرہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا، کل پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہو سکتی ہے، ایک سادہ لفظ پڑھ دوں، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا نے جو کہا ہے ویسے ہو کر ہی رہے گا، ہوگا وہی جو حضور نے کہا۔ رات ہوئی وہی آ گیا، اب غلہ بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ فرماتے میں اس کی طاق میں بیٹھا تھا، پکڑ لیا، جیسے ہی میں نے پکڑا وہ پھر چیخا، محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، چھوڑ دیجئے۔ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی فرماتے مجھے پھر رحم آ گیا، تو مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی حضور پھر آئے، میں نے بتایا نہیں حضور کو۔ حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک، ابو ہریرہ رات کے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا حضور پھر اس نے شکایت کی اپنے محتاج ہونے کی، عیالدار ہونے کی، بیوی بچوں والا ہونے کی، شدید حاجت کی شکایت کی، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اما انہو قد کذبک وسیعود، ابو ہریرہ وہ تم سے جھوٹ بول کے گیا ہے، یاد رکھنا کل پھر آئے گا۔ کیا بات ہے، کیا حضور کا علم ہے، کہا پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے اب تیسری رات تھی، میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ جب میں اس کی طاق میں بیٹھا تو وہ جناب والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، اور غلہ بھرتے ہوئے میں نے اسے پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے پکڑا، پکڑ کر کے کہا اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں حضور کی بارگاہ میں تجھے ضرور لے کر کے جاؤں گا۔ اس نے کہا یہ دیکھ، اگر تم مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، چند کلمات بتاتا ہوں، تم جب اس کو رات کو بستر پر جاؤ تو پڑھ لیا کرنا، شیطان سے تمہاری حفاظت ہوگی، شیطان سے تم محفوظ رہو گے۔ پھر اس نے کہا سنو، وہ یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی، آیت الکرسی نہیں، آیت الکرسی، یہ پڑھ لیا کرو، صبح تک شیطان سے محفوظ رہو گے۔ کریم آقا کے یہ صحابی فرماتے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوئی، حضور نے آتے ہی فرمایا ابو ہریرہ رات کے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، پھر اس نے اپنے محتاج ہونے کی شکایت کی اور ساتھ کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم اس پر عمل کرو گے، بستر پر جانے سے، بستر پر جاؤ تو عمل کرنا، شیطان سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ میرے کریم مسکرائے، فرمایا تھا تو وہ جھوٹا لیکن اما انہو قد صدقک وہو کذوب، اللہ اکبر۔ کہا تھا تو وہ جھوٹا لیکن تم سے سچ بول گیا ہے، جھوٹا تھا تم سے سچ بول گیا۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا
ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے وہ چور کون تھا جو آ رہا تھا؟ آقا میں اس کے نام اور پتے وغیرہ سے تو نہیں جانتا، لیکن انسان ہی تھا۔ فرمایا ذاک الشیطان، ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تمہارا مخاطب تھا، تمہیں مل رہا تھا، چور بن کے آ رہا تھا، وہ شیطان لعین تھا۔ اب اس حدیث کو میرا یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی تو مقصد ہوگا نا میرا یہاں بیان کرنے کا، تو میرا مدعا، میرا مقصد کیا ہے؟ بات کرنے والا شیطان ہے، بات کرنے والا شیطان ہے، لیکن بات سچی کر رہا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اگر تھوڑا سا آپ ذہن پہ غور کریں، پھر اللہ کا ذکر کریں، میں اگلی بات کر لوں۔ بات کرنے والا شیطان ہے، وہ بات سچی کر رہا ہے، تو ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر رہا ہے، ہم اس جھوٹے کے جھوٹ پر نہیں جائیں گے، جو بات وہ کبھی سچی بھی کر دے تو سچی بات مان کر ایمان تو لائیں گے نا، ہے اس کو مان تو لیں گے نا۔ تو بہرحال بات بتلانے والا صحیح العقیدہ ہو، پکا مسلمان ہو، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے، مال میں کم ہے، ذات میں کم ہے، لباس میں کم ہے، جس کو بتایا جا رہا ہے وہ عمر میں بڑا ہے، مال میں بڑا ہے، حسن میں بڑا ہے، عہدے میں بڑا ہے، رتبے میں بڑا ہے، لباس بھی اچھا ہے، اور وہ فقیر ہے، لیکن ہے صحیح العقیدہ، بات ٹھیک بتا رہا ہے، تو ماننے میں تردد کا شکار مت ہو جایا کریں، مان لیا کریں کہ ماننے والی بات ہو تو مان لیا کریں۔ لیکن سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے خرافات میں سے یہ خرابی ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے وہ لوگ کلام کرتے ہیں کہ جن کا کلام کرنا از روئے قرآن، از روئے حدیث درست ہی نہیں ہوتا۔ قرآن پر مہارت نہیں، قرآن پر گہری نظر نہیں، احادیث پر گہری نظر نہیں، علماء پر اعتماد نہیں، لکھی ہوئی کتابوں پر اعتماد نہیں، اپنی ذہنی اٹکل سے کام لیتے ہیں، اپنی من مرضی کے تراجم کرتے ہیں، اپنی من مرضی کی شروحات بیان کرتے ہیں، اپنی من مرضی کی قرآن کی تفسیریں بیان کرتے ہیں، تو ان کی باتوں پر توجہ نہیں دینی۔ حضور نبی کریم کی مبارک احادیث میں یہ بھی ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے،